السلام علیکم۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کن کن آزمائشوں سے گزارتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ایسی دعائیں بھی نہیں مانگتا۔ تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے کو چل پڑتے ہو، تب تم اپنے لیے جب دعائیں مانگتے ہو تو تم اس رستے پر چل پڑتے ہو جس میں صرف دعا ہی دعا ہو جاتی ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں اسی لیے آزما رہا ہے۔ لیکن اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور پھر جو تم مانگ رہے ہوتے ہو اللہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا۔ وہ بس تمہیں سننا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ بس تمہاری پکار سن رہا ہوتا ہے۔ آزمائش کا یہ وقت ہوتا ہے، یہ وقت آزمائش کا ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ وہاں سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری تنہائیوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں، تب ہی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معجزے کرے گا۔ جب تمہارا انتظار طویل ہو جائے گا اور تمہارا صبر پھر بھی اس کی ذات پر پختہ ہوگا، اور تم پھر بھی اس کی ذات کے اوپر یقین کرنا نہیں چھوڑو گے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے۔ اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب تم دکھی ہوتے ہو تو اللہ کے اور قریب ہوتے ہو، اور پھر اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہو۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی کر لے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔
وہ اپنے بندوں کو ضرور یاد رکھتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسوؤں اور اسے تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے موجوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ جس کا محبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی وہ محبت تمہارے لیے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ محبت کرتا ہے جو آپ کبھی بھی کسی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکھنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی ہے، اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو کر کے بھی بھٹکتے نہیں ہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہیں، اور اللہ اسی یقین کے بدلے میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو تم اس سے پانا چاہتے ہو۔ کس نے کہا ہے کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا ہے کہ تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا؟ کس نے کہا ہے کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا ہے کہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا میں اس سے محبت کروں۔ اور جب اس وقت جب تم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس تہجد کی نماز میں مانگی گئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سے تم مانگتے ہو اور اگر تمہیں نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن رکھا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو یہ پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں پر خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور یہ شاید وہ راستہ ہو جو اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے، جس پر تم چل کر مزید اللہ کے قریب ہو کر چلے جاؤ گے اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے۔ تم دنیا کی رنگینیوں سے غافل نہیں تھے، مگر اللہ کی عبادت سے غافل تھے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا ہی تم اللہ کے لیے پیارے ہوگے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے، تو وہ کیسے تمہیں مشکل میں ڈالے رکھے گا
اور تمہیں اس مشکل سے کبھی نہیں نکالے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے منور کر لیں اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ ایک ہی تو زندگی ہوتی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا جائے تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو لینا، یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشن کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، بس اس پر بھروسہ رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کی ان تمام مشکلات کو حل کر دے گا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ کبھی حل نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔